حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. الوداع ماہ رمضان الوداع اے پیارے ماہ رمضان الوداع اے میرے ایمان کی جان الوداع الوداع اے ماہ رمضان الوداع تیری رحمت تیری برکت پھر بھی ہم کو ہو نصیب تیری رحمت تیری برکت پھر بھی ہم کو ہو نصیب پھر کرم کرنا یہاں الوداع اے پیارے ماہ رمضان الوداع اے میرے ایمان کی جان الوداع نور تیرا پیارے رمضان برستا تھا رات دن نور تیرا پیارے رمضان برستا تھا رات دن جا رہا ہے اب کہاں الوداع
الوداع اے ماہ رمضان، الوداع۔ رات دن بندے خدا کے کرتے تھے ذکر خدا، رات دن بندے خدا کے کرتے تھے ذکر خدا، یہ تھی تیری خوبیاں، الوداع الوداع اے ماہ رمضان، الوداع۔ وہ بہاریں وہ نظارے تجھ میں جو آئے نظر، وہ بہاریں وہ نظارے تجھ میں جو آئے نظر، وہ نہیں ہے اب یہاں، الوداع، وہ نہیں ہے اب یہاں، الوداع الوداع اے ماہ رمضان، الوداع۔ ہے دعا اللہ ملائے پھر ہمیں اور آپ کو، ہے دعا اللہ ملائے پھر ہمیں اور آپ کو، پھر بندھے ایسا سامان، الوداع، پھر بندھے ایسا سامان، الوداع اے پیارے ماہ رمضان، الوداع۔ یا الہی کر رہا ہے یہ دعا کاری حنیف، یا الہی کر رہا ہے یہ دعا کاری حنیف، ذکر سے تر ہو زبان، الوداع، ذکر سے تر ہو زبان، الوداع اے پیارے ماہ رمضان، الوداع اے میرے ایمان کی جان، الوداع۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بخت و خواہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج کا جمعہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ المبارک ہے۔ گرمی کی شدت میں موسم کے تمازت میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ جن کو نصیب ہوا انہوں نے ماہ رمضان المبارک کی حسب طاقت خدمت کی، اپنی آخرت کا سرمایہ اکٹھا کیا، رحمتوں برکتوں کے خزانے لوٹے۔ آج اس موقع پر میں اسی خوشخبری کے موضوع پر گفتگو کروں گا جو ماہ صیام لے کر آتا ہے۔
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند الفطر، ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی تب نصیب ہوگی جب روزہ رکھنے والا اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اللہ رب العزت کا دیدار یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا دیدار یہ ایک اتنی بڑی عظمت ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے فرمائے گا هل ازیدکم، اے جنتیوں کیا میں تمہیں اور بھی کچھ دوں؟ وہ جنتی عرض کریں گے مولا کیا تو نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں بنا دیا؟ اے مولا کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ اب ہم اور کیا چاہیں، تمنائیں مٹ چکی ہیں، آرزویں پوری ہو چکی ہیں، جس قدر ہم آرزو کر سکتے تھے ہمیں اس سے بڑھ کر مل چکا ہے، ہم کیا تمنا کریں، ہم تجھ سے کیا مانگیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ بندو میں تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہوں۔ فرفع الحجاب، پھر حجاب اٹھا دیا جائے گا، حجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، جنتی لوگ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ روح المعانی میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ان اہل الجنت، جب جنتی لوگ اذا رأوا الحق، اپنے رب کا دیدار کریں گے، نشو نعیم الجنہ، تو اپنے رب کے دیدار کی لذت میں یوں گم ہو جائیں گے کہ انہیں جنت میں رہ کر جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ کسی نعمت، جنتی نعمت میں وہ لذت نہیں، کسی جنتی نعمت میں، یہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں جن کے متعلق یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی حور کا ایک بال کا چھوٹا سا ٹکڑا دنیا میں آ جائے تو اس کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے سارے اہل عقل دیوانے ہو جائیں، عقل سلامت نہ رہ سکے، شعور قائم نہ رہ سکے، حواس ثابت قدم نہ رہ سکے۔ وہ عالم ہے جنت کے حسن کا اور جنت کے حسین اداروں کا۔ اس ماحول میں جا کر جب جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے تو اس ماحول کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے، اپنے رب کے دیدار کی لذتوں میں گم ہو جائیں گے۔ یہ تمہارے رب کے دیدار کی لذت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہی تو ایک لذت ہے، اور لذت بھی کیا ہے، اور لذت بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز بھاری ہے، نماز بھاری ہے، نماز کی پابندی مشکل ہے، آسان نہیں ہے، لیکن فرمایا الا الخاشعین، خشوع و خضوع کرنے والوں کو اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں فرمایا وہ خشوع کرنے والے کون ہیں؟ میں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اسی یقین پر زندگی گزار رہے ہیں، انہی امیدوں پر زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے۔
اپنے رب کے دیدار کی امید رکھنے والوں کے لیے بوجھ نہیں ہے۔ پتہ چلا کام مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وعدہ دیدار ہو جائے، جب دیدار کی امید لگ جائے، تو اپنے محبوب کے دیدار کی امید بڑے سے بڑے کام کو بھی آسان کر دیتی ہے، بڑے سے بڑے کام کو بھی آسان کر دیتی ہے۔ تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں جب اس کے دیدار کی امید دل میں آ جائے، جب اس کو دیکھنے کی طرف دل میں آ جائے۔ اور طالوت و جالوت کا قصہ ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب طالوت لشکر لے کر نکلا جالوت کے لشکر کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، تو کہنے لگے ان اللہ مبتلیکم بنہر، لشکر والو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جب نہر قریب آئے گی تمہیں پیاس بھی لگی ہوگی، جو نہر کا پانی پیے گا اس کا میرے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو پیاس کو برداشت کرے اور نہر کے ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف توجہ نہ دے، فإنہ منی، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک چلو پینے کی تمہیں اجازت ہے، ایک چلو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہاتھ کا چلو بھر کے پی لینا، اتنی تمہیں اجازت ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، جب وہ نہر آئی تو لشکر کے بہت سارے لوگوں نے اپنی پیاس پر قابو نہ پایا اور نہر کے پانی پر ٹوٹ پڑے، نہر کے پانی پر ٹوٹ پڑے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے رہنما کی ہدایت پر ثابت قدم رہے اور انہوں نے ایک چلو پر اکتفا کیا، ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیا۔ یہ قرآن پاک کا دوسرے پارے کا آخری صفحہ ہے۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ جو لوگ اس نہر کے پانی پر ٹوٹ پڑے، پھر ان کا حال یہ تھا کہ پانی پیتے جاتے تھے لیکن ان کی پیاس ختم نہیں ہوتی، ان کی پیاس ختم، اور جنہوں نے ایک چلو پیا اور بس اسی پر کفایت کی، اللہ رب العزت نے اسی ایک چلو سے ہی ان کی پیاس بجھا دی، وہ ایک گھونٹ ان کے لیے کافی ہو گیا، وہ ایک گھونٹ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ اور جو بے صبرے ہوئے انہوں نے بہت پیا لیکن پھر بھی پیاسے رہے، یہ نہر آج بھی موجود ہے، ہمارے تمہارے سامنے موجود ہے، یہ حکم آج بھی اسی طرح ہے، یہ حال آج بھی اسی طرح ہے۔ نہر سے مراد یہ دنیا کی نہر ہے، نہر سے مراد یہ دنیا ہے، نہر سے مراد کیا ہے؟ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، تمہاری آزمائش کر رہا ہے، تمہیں دنیا کی طلب ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں، ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں پینا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا سے تھوڑے پر قناعت کر لی،
اللہ نے اسی تھوڑے میں برکت ڈالی اور وہ تھوڑا ہی ان کے لیے کافی ہو گیا. لیکن آج بھی دیکھ لو کہ وہ لوگ جو تھوڑے پر صبر نہیں کرتے وہ بہت پیتے ہیں لیکن ان کی پیاس، ان کا طمع، ان کا لالچ، ان کا حرص، ان کی آرزوئیں اس دنیا سے مٹنے والی نہیں. ان کی پیاس بولیے نہیں مٹتی، ایسا نہیں ہے. وہ فقیر، وہ دنیا سے قطع تعلقی کرنے والے، وہ دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا سے منہ موڑ کے خدا کی طرف چل دیے. اب ساری دنیا ان کے ارد گرد پھر رہی ہے، ساری دنیا ان کے ارد گرد پھر رہی ہے. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سائے کی طرح ہے. اگر سورج کی طرف پشت کر کے سائے کو پکڑنا چاہو گے تو بھاگ بھاگ کر تھک جاؤ گے، سائے کو پکڑ نہیں پاؤ گے. لیکن اگر اس سائے کی طرف پشت کر کے سورج کی طرف رخ کر لو تو جدھر جاؤ گے یہ سایہ تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا. اگر خدا سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف کیا، دنیا تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گی، آج کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر دنیا سے منہ پھیر کر خدا کی طرف توجہ کر لی تو یقین کرو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے پیچھے پیچھے بھی. دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں پیچھے پیچھے پھریں گی. وہ لوگ انہوں نے تھوڑے پر اکتفا کیا، انہوں نے اپنی پیاس پر قابو پایا، اپنی تمنا آرزو، آپ کی حسرتوں، اپنی تمناؤں پر قابو رکھا. تو یہ کون سی طاقت تھی جو انہیں صبر کرنا ان کے لیے آسان کر دیا؟ جس طاقت نے، وہ کون سی طاقت تھی جس طاقت نے پیاس پر قابو پانا ان کے لیے آسان کر دیا تھا؟ فرمایا آگے چل کر جب دشمن کا سامنا ہوا تو یہ لوگ جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا یہ ہمت توڑ گئے اور کہہ اٹھے کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم جنود طالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. وقال الذين يظنون انهم ملاقو الله، وہ لوگ جو اپنے رب کے دیدار سے خاص مند تھے، وہ لوگ جو اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھتے تھے، وہ لوگ جو رب کے دیدار کی آرزو لے کر زندگی گزار رہے تھے، وہ کہنے لگے ارے اتنی دیر ہو گئی، زندگی کے اتنے دن گزر گئے، اب سامنے تلواروں کی چمک ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ تمہارے رب کا دیدار دور نہیں ہے، تمہارے رب کا دیدار. اب کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اب کیوں ہمت نہیں کرتے ہو؟ ارے دیکھو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا تھوڑا سا گروہ دشمنوں کی بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم، اللہ کے حکم سے. تو میرے دوستو، وہ لوگ جن کو اپنے رب کے دیدار کا شوق تھا ان کے لیے اپنی پیاس پر قابو پانا بھی آسان ہو گیا. سخت پیاس میں ایک گھونٹ پر چناب کرنا بھی انہیں نصیب ہو گیا. اور بہت بڑے لشکر کے سامنے اب بھی ان کے سامنے حوصلے مضبوط ہیں کہ ہم رب کے سہارے، رب کے توکل پر ان بہت بڑی جماعت کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ قوت، یہ طاقت کیسے آئی؟ شوق دیدار سے آئی. کیسے آئی؟ رقص کرتا ہے مجاہد تیغ کی چنچار پر، بارتا ہے جان اپنی بازائے دیدار پر.
بندہ مومن تلواروں کی جھنکار پر اس لیے رقص کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کا سودا یار کے دیدار کے بدلے کر چکا ہو. اپنی جان کا سودا یار کے دیدار کے بدلے کر چکا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو تیر تلوار زخم لگتے ہیں لیکن اسے اتنی بھی درد نہیں ہوتی جتنی کانٹا چبھنے سے تکلیف ہوتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ تیر لگیں، تلواریں لگیں، نیزے لگیں اور تکلیف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال لے کر سویا خواب مدینے کے تاجدار تشریف لائے. فرمایا تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں ہے. تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں. ساری سورہ یوسف پڑھ لی، وہاں تو شہادت کا ذکر ہی نہیں. وہاں تو شہادت کا پوری صورت میں جہاد کی کوئی آیت ہی نہیں ہے. اب اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں ہے، مجھے ملا نہیں. آپ نے فرمایا ہے تو صحیح، تجھے ملا کیوں نہیں؟ میں نہیں تلاش کر سکا. فرمایا کیا تو نے سورہ یوسف میں یہ نہیں پڑھا کہ مصر کی عورتوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی؟ پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. میں پڑھا ہے. فرمایا کیا انہیں درد محسوس ہوا؟ انہیں کوئی تکلیف محسوس ہوئی؟ کہا نہیں، نہ کوئی درد محسوس ہوا نہ کوئی تکلیف محسوس ہوئی. فرمایا کس لیے؟ عرض کی اس لیے کہ سامنے حسن یوسف تھا، سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. تو فرمایا کہ جس کے سامنے یوسف علیہ السلام کا حسن ہو وہ اپنے ہاتھوں سے انگلیاں کاٹ لی، انہیں کوئی درد محسوس نہ ہو. شہید کے سامنے تو یوسف کے رب کا جلوہ سامنے آ جاتا ہے. جب شہید شہادت کو پاتا ہے تو ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ خداوند تعالیٰ کے جلوے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اب بتاؤ جو خدا کے جمال مطلق کو دیکھ رہا ہو اسے تلواروں کی کیا درد محسوس ہو؟ میرے دوستو، یہ تمہارے رب کے دیدار کا اثر ہے، فیض ہے، اور اپنے رب کا دیدار تم کرو گے. صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حل نرا ربنا، یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم 14ویں کی رات کو چمکتا ہوا چاند دیکھنے میں شک رکھتے ہو؟ 14ویں کی رات کو چاند دیکھتے ہو؟ میں دیکھتے ہیں. کیا تم دن کے اجالے میں اگر گرد و غبار اور بادل نہ ہو تو سورج کے نظر آنے میں شک کرتے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، جب بادل نہیں ہوں گے تو دن کے اجالے میں سورج ضرور نظر آئے گا. فرمایا اسی طرح قیامت والے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جیسے سورج اور چاند کو دیکھنے کے لیے تمہیں رش اور بھیڑ نہیں کرنا پڑتی، تمہیں قطاریں نہیں بنانا پڑتی، تمہیں ایک جگہ پر جانا نہیں پڑتا، اپنی اپنی جگہ پر دیدار کرتے ہو. اسی طرح قیامت کے میدان میں تم اپنے رب کا دیدار اپنے اپنی جگہ پر کر لو. نہ تمہیں لائنیں بنانی پڑے گی، نہ تمہیں بھیڑ کرنی پڑے گی، اور نہ تمہیں شک ہوگا. تم اپنے رب کا دیدار کرو گے. تم اپنے رب کا ایک مرتبہ دیدار میدان محشر میں ہوگا اور پھر کامل ترین دیدار جنت میں ہوگا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنا جلوہ زیبا دکھائے گا، حساب و کتاب ہوگا،
جنتیوں کو حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ، دوزخیوں کو حکم ہوگا کہ دوزخ میں چلے جاؤ۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو اب بھی میدان محشر میں کھڑی ہوگی، جو اب بھی میدان محشر میں کھڑی ہوگی، وہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو، میں نے تمہیں کہا جنت میں چلے جاؤ، میں نے حکم دیا جنت میں چلے جاؤ۔ یہ دلیل العارفین میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جواب دیں گے مولا جنت دے ان کو جس نے تیری عبادت جنت کی غرض میں کی تھی، جنت کی نعمتیں دے ان کو جنہوں نے تجھے سجدے جنت کے لالچ میں کیے تھے، جنہوں نے راتیں جنت کے لیے جاگی تھی انہیں جنت دے۔ مولا ہم نے تو جو بھی کیا تھا تیرے دیدار کے لیے کیا تھا، اب ہم تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اب تو ہمیں کہ تیرا دیدار نصیب ہوا تو ہم جنت کے لالچ میں تجھے چھوڑ دیں، تیرا دیدار چھوڑ دیں، خدا کی قسم ہم تیرے عرش کا پایا چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم فقط تیرے دیدار کے لیے جو کیا ہے تیرے لیے کیا ہے، اب تجھے چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ اسرار الاولیاء میں بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ فرشتوں جنت کے نور کی زنجیریں لاؤ، جنت کے نور کی زنجیریں لاؤ اور میرے ان عاشقوں کو نور کی زنجیروں میں جکڑ لو اور انہیں جنت میں کھینچ کر لے جاؤ، کھینچ کر جنت میں لے جاؤ۔ فرشتے آئیں گے، نور کی زنجیریں ان کو پہنا دیں گے اور انہیں کھینچ کر جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ وہ چیخیں گے، فریاد کریں گے کہ ہمیں جنت کی طرف نہ لے جاؤ، یہیں اپنے یار کا دیدار کرنے دو، یہیں اپنے یار کا دیدار کرنے دو۔ فرمایا فرشتے ان کو اپنی طرف کھینچیں گے اور یہ فرشتوں کو اپنی طرف کھینچیں گے، حتیٰ کہ جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، جنت کے قریب پہنچ جائیں گے تو زنجیریں تلا کر بھاگتے ہوئے پھر اللہ کے عرش کی بارگاہ میں آ جائیں گے، زنجیریں توڑا کر پھر اللہ کے عرش میں آ جائیں گے اور چیختے ہوئے فریاد کرتے ہوئے کہیں گے مولا ہمیں اپنے سے دور نہ کر، ہمیں اپنے سے دور نہ کر۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ ایک ایک عاشق 70 ہزار زنجیریں توڑے گا، ہر بار انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جائے گا، ہر بار وہ زنجیروں کو توڑ کر اللہ کے عرش کی طرف آ جائے گا۔ یہ صرف خداوند تعالیٰ اپنی کائنات کو دکھائے گا کہ لوگوں دیکھو میرے ایسے دیوانے بھی ہیں جنہیں جنت کی نعمتیں اپنی طرف نہیں کھینچتی، جنہیں دوزخ کی آگ تک ذرا بھر خوف نہیں ہے، انہیں فقط غرض ہے تو میرے دیدار سے غرض، فقط غرض ہے تو میرے دیدار سے غرض ہے۔ جب 70,000 زنجیریں ٹوٹیں گی تب اللہ تعالیٰ سارے عاشقوں کو اپنے عرش کے نیچے جمع کر کے فرمائے گا کہ عاشقوں اب میں بھی جنت والوں کو اپنا دیدار کرانے جا رہا ہوں، اب ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ اب ہماری ملاقات جنت میں ہوگی، نہ کسی فرشتے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی زنجیر کی ضرورت ہوگی، وہ عاشق خود بخود دوڑیں گے اور جنت میں جائیں گے، جنت کی حوروں کے لیے نہیں، جنت کے باغات کے لیے نہیں، جنت میں میٹھے چشموں کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے جائیں گے کہ جنت میں یار کا دیدار ہوگا، جنت میں یار کا دیدار ہوگا۔ تو میرے دوستو وہ دیدار کی لذت آج بھوک پیاس کو آسان کرتی ہے، وہ دیدار کی آرزو راتوں کو جاگنا آسان کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تم اپنے رب کو دیکھو گے، اور اگر اپنے رب کو دیکھنے کی آرزو ہے تو عشاء اور فجر کی نماز سے کوتاہی نہ کرنا،
عشاء اور فجر کی نماز سے کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ یہ نمازیں ہی تو ہیں جو یار کے دیدار کے لائق کرتی ہیں، جو یار کے دیدار کے لائق کرتی ہیں، جو اس مقام تک لے جاتی ہیں، جو اس مرتبہ میں لے جاتی ہیں کہ یار کا دیدار نصیب ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ اگر دیکھا جائے تو الصوم صبر، روزہ صبر ہی تو ہے، روزہ صبر ہی تو ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتن عند الافطار، ایک خوشی افطار کے وقت ہوگی بدن کی، اور ایک فرحتن عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اپنے رب کا دیدار کرتے وقت ہوگی روح کی۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کا دیدار سر کی آنکھ سے جنت میں ہوگا، دنیا میں ممکن بولیے، اس لیے نہیں کہ وہ دیدار کروا نہیں سکتا، وہ کروا سکتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں دیدار کر نہیں سکتی، ہماری آنکھیں دیدار کر نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا جب انہوں نے کہا رب ارنی، مولا اپنا دیدار کروا، مولا اپنا دیدار کروا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا یرانی حیا الا ماتا، کوئی زندہ میرے دیدار کی تاب نہیں رکھتا، اگر میں کسی زندہ کو اپنا دیدار کروا دوں تو وہ برداشت نہ کرتے ہوئے دم توڑ جائے اور موت واقع ہو جائے۔ ولا یابس الا تضحضح، اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جس کو میں اپنا دیدار کروا دوں تو وہ لڑک نہ جائے۔ ولا رطب الا تفرق، اور کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کو میں اپنا دیدار کروا دوں تو وہ متفرق، منتشر اور پراگندہ نہ ہو جائے۔ ہاں اے موسیٰ، انما یرانی اہل الجنت، مجھے جنتی لوگ دیکھیں گے، مجھے بولو، مجھے جنت والے جنت میں دیکھیں گے۔ لا تموت اعینہم، جن کی آنکھیں مرنے والی نہیں ہیں، ولا تبلا اجسادہم، اور جن کے جسم فنا ہونے والے نہیں ہیں، جن کی آنکھیں غیر فانی اور ابدی ہیں، وہ جن کے جسم کبھی نہ مٹنے والے ہیں، وہ لوگ مجھے دیکھیں گے، وہ لوگ، بولیے، وہ لوگ مجھے دیکھیں گے۔ یہاں دنیاوی زندگی میں کوئی اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا، ہاں سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، حالت بیداری میں نہیں دیکھا جا سکتا، دنیاوی زندگی میں حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار ممکن نہیں، لیکن خواب میں اپنے رب کا دیدار ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے آج بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے سوال ہوا حل رأیت اللہ، اے علی کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ توجہ ہے، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا ما کنت لأعبد ربا لم ارہ، علی وہ نہیں جو ایسے رب کی عبادت کرے جسے علی نے دیکھا ہی نہ ہو۔ اندیکھے رب کی عبادت کرنے والا علی نہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا لم ترہ العیون بعین بشواہد العیان، میرا رب وہ ہے جسے سر کی آنکھیں مشاہداتن نہیں دیکھتی، ولیکن رأت القلوب بحقائق الایمان، لیکن میرے رب کو دلوں کی آنکھیں ایمان کی حقیقت کے ساتھ دیکھتی، میرے رب کو سر کی آنکھیں شواہد عیان سے نہیں دیکھتی، دل کی آنکھیں حقیقت ایمان سے دیکھتی ہیں، دل کی آنکھیں حقیقت ایمان سے دیکھتی ہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس کے ہم مقلد ہیں، فقہ میں جس کے
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ ہے، دین کو سمجھنے میں ساری مخلوق امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہے. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، امام اپنے مسلک کے امام کہہ رہے ہیں. وہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے 99 دفعہ اللہ کا دیدار کیا خواب میں. کتنی دفعہ؟ جب 99 دفعہ دیدار کیا تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب اگر اللہ کا دیدار ہوا تو میں اپنے رب سے پوچھوں گا کہ مولا قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ 100ویں مرتبہ پھر دیدار ہوا، پوچھا مولا قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 9 کلمات عطا فرمائے. فرمایا اے ابو حنیفہ جو فجر اور عشاء کے بعد ان کو پڑھتا رہے گا قیامت کی ہولناکیوں سے میں اسے بچا لوں گا. پتا چلا خواب میں اپنے رب کا دیدار ہو سکتا ہے. امام احمد بن حنبل نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، پوچھا مولا تیرے قریب ہونے کا کیا ذریعہ ہے؟ تیرے قریب ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو میرے قرآن کی تلاوت کرے گا میں اسے اپنے قریب کر لوں گا. پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے یا بے سمجھے پڑھے تب بھی قرب ملے گا. انتظار کرتے رہے، مقدر جاگا، پھر خدا کا دیدار ہوا، پھر خدا کا دیدار ہوا. پوچھا مولا سمجھ کر پڑھے تب تیرے قریب ہوں گے یا بے سمجھ پڑھے تب بھی تیرا قرب ملے گا؟ فرمایا میں اپنے کتاب کی تلاوت کرنے والوں کو اپنے قرب سے نوازتا ہوں، وہ سمجھ کر پڑھیں گے بے سمجھ پڑھیں گے. خدا کے قربتوں پانے کا ذریعہ قرآن کی تلاوت بھی ہے. لیکن یہ بھی سن لو، جس نے خدا کو دیکھا وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خدا کو دیکھا. شیخ سید عبد القادر جیلانی کا واقعہ سامنے ہے. آپ کے بیٹے حضرت موسیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے سنا کہ فرمایا ایک مرتبہ میں کسی ایسے جنگل میں چلا گیا جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. کئی دن وہاں ٹھہرا، پیاس نے تنگ کیا تو آسمان پر ایک بدلی سی چمکی، پانی ٹپکا، میں نے اس پانی سے اپنی پیاس بجھائی. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نور چمکا اور تمام آفاق اور آسمان کو اس نور نے گھیر لیا. نودیت آواز آئی یا عبد القادر انا ربوں کا، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی. تمام حرام چیزیں بولو، تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی. احللت لک جمیع المحرمات. حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے تعوذ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ نور تاریکی میں بدل گیا. اس سے آواز آئی اے عبد القادر تو نے اپنے علم، اپنی فکر کی اور اللہ کے کرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. شیخ سید عبد القادر جیلانی نے جواب دیا کہ ہاں میرے اللہ کا کرم میرے شامل حال رہتا ہے، میرے اللہ کا کرم میرے شامل حال رہتا ہے. قلائد الجواہر میں اسی طرح ہے. فرمایا سوال کیا گیا کہ یا عبد القادر جیلانی آپ نے کیسے پہچانا کہ یہ خدا نہیں شیطان ہے؟ فرمایا مجھے پتا تھا، مجھے قرآن میں بتایا تھا کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اللہ بے حیائی کا، ادھر آواز آ رہی تھی ہم نے ہر حرام چیز تیرے لیے حلال کر دی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بے حیائی کا حکم، بولو تو صحیح، ایسے کہہ دیا تھا سلطان العارفین نے، علم بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. آواز آئی اے عبد القادر اپنے علم اللہ کے فضل سے تو بچ گیا، ورنہ میں نے اپنے اسی مکر سے 70 ولیوں کو اسی مقام سے نیچے گرا دیا. پتا چلا جس نے خدا کو دیکھا
وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خدا ہی کو دیکھا. میں نے کتنے لوگ اس طرح گمراہ ہو گئے، ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، جو خدا کو دیکھنے کے دعوے کرتے ہیں اور سر کی آنکھوں سے. یاد رکھو، اگر اس دنیا کی زندگی میں ان سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے تو صرف آمنہ کے لال نے کیا، صرف آمنہ کے تاجدار مدینہ نے کیا ہے، اور ان کے سوا اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ پیارے حبیب یہ مقام مصطفی ہے کہ تو مجھے ساری کائنات سے پہلے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے، اور جس طرح میں خدائی میں بے شریک ہوں اسی طرح تو مصطفی میں بے شریک ہے. جو خدا کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ گویا کہ مصطفیٰ کی ہمسری کا دعویٰ کر رہا ہے. یہ تو خاصہ مصطفیٰ ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ جس نے خدا کو دیکھا وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خدا کو دیکھا، لیکن جس نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ قسم بھی اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا. اس لیے کہ فرمایا شیطان خدا کا روپ بھی اختیار کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کا روپ نہیں. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اس نے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اے موسیٰ انما یرانی اہل الجنت، مجھے جنتی دیکھیں گے. لا تموت اعینہم، جن کی آنکھیں مریں گی نہیں، فنا نہیں ہوں گی. ولا تبلا اجسادہم، نہ ان کے جسم فنا ہوں گے. مجھے وہ دیکھیں گے جن کی آنکھیں بھی سلامت رہیں گی، جن کے جسم بھی سلامت رہیں گے. تو پھر جس ذات نے خدا کو دیکھا ہے یقین کر لو کہ آج بھی مدینے کی سرزمین پر وہ آنکھیں سلامت ہیں، اپنی امت کا حال دیکھ رہی ہیں، وہ جسم سلامت ہے، اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے. لوگوں آؤ اپنے رب کے دیدار کی آرزو دلوں میں پیدا کرو اور اپنی تمام تر عبادتوں کا حاصل ایک ہی بنا لو کہ جیتے ہیں تو تیرے دیدار کی خاطر، اگر راتوں کو جاگتے ہیں تو مولا تیرے دیدار کی تمنا اور آرزو میں، اور اگر ہم بہت نہیں تھوڑی صحیح لیکن ہم جو بھی کرتے ہیں مولا تیرے دیدار کی طلب لے کر کرتے ہیں. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله